یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، ایک اور مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کوئی معاملہ کرو ادھار کا ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تم اس معاملے کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے معاملے کو ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، چاہیے کہ اس طرح لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ املاء کروائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہو اور وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، اگر جس شخص پر حق ہے وہ شخص نادان ہے، کم عقل ہے، او ضعیفاً یا ضعیف ہے، او لا يستطيع ان يمل هو، اور وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ املاء کروائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ اس معاملے کو لکھوائے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ تم دو گواہ بنا دو اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر دو مرد موجود نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جو تمہیں پسند ہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، تاکہ اگر ایک عورت بات بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے، ولا تسأموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجلہ، اور تم مت اکتاؤ کہ تم معاملے کو لکھو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک وقت مقرر تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے ہاں بڑے انصاف کی ہے، واقوم للشہادۃ، اور زیادہ درست ہے بے اعتبار گواہی کے، وادنی الا ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے تاکہ تمہیں معاملے میں شک نہ ہو، الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، مگر اگر ایسی تجارت ہو جو نقد ہو، ہاتھ در ہاتھ ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو ایسی تجارت میں کوئی حرج نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم اپنے معاملات پر گواہ بناؤ، ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نقصان پہنچاؤ گے یقیناً تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم سکھائے گا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاملات کرنے کے چند اصول بیان کیے، اگر کوئی شخص ان اصولوں کی رعایت کر کے معاملات کرے گا کبھی بھی اسے تکلیف نہیں پہنچے گی، پریشان نہیں ہوگا، امید ہے ہمیشہ معاملے میں اسے نفع ہوگا، ہمیشہ خوش رہے گا۔ قرآن کریم نے پہلا اصول یہ بیان کیا، جب تم کوئی معاملہ ادھار کا کرو اس کے لیے نمبر 1 مدت مقرر کرو، نمبر 2 اس معاملے کو فاکتبوا، لکھ لو۔ قرآن کا پہلا اصول یہ ہے جب بھی آپس میں کوئی معاملہ طے کرو اس کے لیے مدت مقرر کرو کہ میں اتنی مدت پر یہ چیز آپ کو دوں گا، یا آپ کا قرضہ اتنی مدت میں دوں گا، یا آپ کی رقم فلاں وقت آپ کو واپس کروں گا، تو مدت بھی مقرر ہو، اور نمبر 2 اس معاملے کو لکھ دیا جائے۔ دوسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ آدمی جو لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے والا اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، اس پر نہ کوئی حاشیہ لگائے، نہ اس معاملے میں کمی کرے،
دوسرا اصول لکھنے والا انسان عادل ہو، عدل کے ساتھ معاملے کو لکھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آدمی لکھنے والا ہے اسے چاہیے لکھنے سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ اسے یہ نعمت اللہ نے سکھائی۔ آج جو وہ تحریر لکھنے کے قابل ہوا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، اس کے ہاتھوں میں لکھنے کی طاقت اللہ نے ڈالی، اس کو اردو میں ملکہ بات اور تحریر کی اللہ نے دسترس اللہ نے دی، اسے چاہیے انکار نہ کرے، کہیں اللہ اس سے یہ نعمت چھین نہ لے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی اور املا وہ کروائے، معاملہ وہ لکھوائے جس پر حق ہے، یعنی مقروض آدمی کو چاہیے کہ تحریر لکھوائے کہ میں نے اس کی اتنی رقم واپس کرنی ہے یا میرا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم تحریر لکھواؤ گے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس موقع پر اپنے رب سے ڈرنا، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کچھ کم نہ کرنا، یہ نہ ہو لکھواتے وقت حق 1 لاکھ بنتا ہے اور لکھواتے وقت 5,000 کم لکھوا دیے، نہیں، اللہ نے کہا معاملے میں کمی نہیں کرنا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، آگے فرمایا کہ جس شخص کا معاملہ ہے اگر وہ کم عقل ہے، بچہ ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، یا کمزور ہے یا بوڑھا ہے، لکھوا نہیں سکتا، پھر کون لکھوائے؟ تو کہا کہ اس کا جو ولی سمجھدار ہے اس کو چاہیے کہ یہ معاملہ لکھوائے۔ آگے اللہ نے پھر حکم دیا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ اپنوں میں سے۔ رجالکم میں اشارہ ہے دونوں گواہ مسلمان ہو، تم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو۔ دیکھیں اوپر کا معاملے کو لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور یہاں کہا کہ اس پر 2 گواہ بناؤ اور وہ بھی مسلمان ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر کہا 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں، تو پھر 2 عورتوں کو گواہ بنائیں۔ اور شریعت نے حکمت بتائی کہ 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عورت طبعی اور فطرتی طور پر عورت کی عقل کم ہے، ناقص العقل ہے، اس لیے اگر ایک بات بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی۔ تو 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام ہیں۔ اور اس میں یہ بھی حکمت ہے، عموماً گواہی دینے کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے۔ اب اگر ایک عورت گھر سے اکیلے نکل کر عدالت جائے تو آنے جانے میں اس کی عفت، عصمت اور عزت کو خطرہ ہوتا ہے، تو جب 2 عورتیں ہوں گی آسانی کے ساتھ جا سکیں گی، آ سکیں گی، آبرو بھی محفوظ ہوگی اور کوئی ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکے گا۔ 1 ہو تو 1 ہے اور 2 ہو جائیں تو اردو میں کہتے ہیں یہ 11 ہے، یعنی ان میں طاقت آ جاتی ہے، اب کوئی ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے انہیں چاہیے انکار نہ کریں۔ جو آدمی جس معاملے میں گواہ ہے جب بھی اسے بلایا جائے اسے فوراً گواہی دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم معاملے کے لکھنے میں مت اکتاؤ، چاہے معاملہ صغیراً او کبیراً، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر معاملے کو تم لکھو، یہ اللہ کے ہاں بڑی انصاف کی بات ہے۔ ہاں اگر وہ معاملہ نغد ہے تو فرمایا اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم اس کو نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اپنے ہر معاملے پر گواہ بناؤ۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نقصان نہ پہنچاؤ نہ لکھنے والے کو نہ گواہ کو، لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ نہ گواہ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے اب ایک آدمی گواہی دینے کے لیے عدالت جاتا ہے تو اس کا جو وقت لگ رہا ہے، کرایہ لگا کے جا رہا ہے، تو اس کو وہ کرایہ بھی دو، اس کو کرایہ دو۔ جو آدمی لکھ رہا ہے، پیپر استعمال کر رہا ہے، اسٹامپ پیپر پہ لکھ رہا ہے، اس میں اگر کوئی خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ بھی اس کو دیا جائے، ان کی آمد و رفت کا خرچہ بھی، تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب گواہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی تو ہر آدمی بآسانی گواہ بنے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں اگر کوئی گواہی دے دے وہ غریب معاملے میں پھنس جاتا ہے، 6 مہینے تک پھر وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے، پھر نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے نہ مزدوری کر سکتا ہے۔ شریعت کی روشنی میں یہ ہے کہ جو گواہ ہے اسے ایک دفعہ بلا کر معاملے کی گواہی لے لی جائے، بار بار اسے تنگ نہ کیا جائے۔ تو قرآن کی اس طویل آیت میں اللہ نے ہمیں معاملات کا طریقہ یہ سکھایا، ہر معاملے پر گواہ بناؤ اور ہر معاملے کو لکھو۔ ایک بات یاد رکھیں، جو آدمی اس چیز کو اپنائے گا کہ معاملات کرے اجنبیوں کی طرح اور رہے بھائیوں کی طرح، وہ ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ ہمارے ہاں الٹ ہوتی ہے، ہم لوگ رہتے ہیں اجنبیوں کی طرح
معاملات کرتے ہیں بھائیوں کی طرح کہ یار یہ تو میرا دوست ہے، بھائی ہے، معاملے کو لکھتے نہیں ہیں، معاملے پہ دو گواہ نہیں بناتے، پھر وہی جس کو بھائی کہہ رہا تھا پھر اسی کے گریبان میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گھسیٹ رہا ہے، کبھی تھانوں میں کبھی عدالتوں میں۔ تو اب یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ اس نے معاملے کو لکھا نہیں۔ اس لیے انسان معاملات جب بھی کرے اجنبیوں کی طرح، چاہے سگے بھائی سے معاملہ ہے تب بھی اس کو لکھے اور اس پر گواہ بنائے۔ جو شریعت کے اس اصول پہ چلے گا ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ میں مختصر 2 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس آیت کا مقصد ہے معاملات کی درستگی ہو، حقوق العباد کی ادائیگی ہو۔ جتنا حقوق العباد کی ادائیگی ہو، معاملات کی درستگی ہو، ایسا شخص آخرت میں قبر کی زندگی میں سکون میں ہوگا۔ سلف حقوق العباد میں بڑے فکر مند تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تاریخ بغداد میں ہے۔ ایک دفعہ مروہ شہر میں انہوں نے ایک شخص سے قلم لے لیا، لکڑی کا قلم ہوتا تھا اس دور میں، انہوں نے لے لیا، واپس کرنا یاد نہ رہا تو یہ آ گئے شام جب آئے تو انہوں نے اپنا سامان کھولا تو لکڑی کا وہ قلم موجود تھا۔ اب یاد آیا یہ تو میں نے فلاں شخص سے لیا ہے، تو دوبارہ یہاں سے سفر کیا اور مروہ پہنچے اور وہ لکڑی کا قلم اس شخص کو واپس لوٹایا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنی تکلیف کی، اتنا طویل سفر طے کیا، کوئی حرج کی بات نہیں تھی، اس کی تو معمولی قیمت ہے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں یہ حقوق العباد میں سے ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ہاں اس بارے میں میری پکڑ نہ ہو جاتی۔ تو سلف اتنے محتاط تھے اس معاملے میں، ایک قلم کی واپسی کے لیے کتنا طویل سفر انہوں نے طے کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میں اللہ کے ہاں عذاب میں گرفتار ہوں۔ پوچھا تم نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کہا ہاں گناہ تو میں معمولی سمجھ رہا تھا لیکن حقوق العباد سے متعلق تھا، اس پر میری گرفت ہو گئی۔ پوچھا گناہ کیا تھا؟ کہا میں نے ایک شخص سے سوئی لی تھی کپڑے کی سلائی کے لیے، اور پھر میں نے وہ سوئی اس کو واپس نہیں کی، اس کی وجہ سے میں اب تک عذاب میں گرفتار ہوں۔ تو اندازہ کیجئے حقوق العباد کا معاملہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ تو اس آیت کا تقاضا انسان بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی ادائیگی کرے، جو کمی بیشی ہے ان سے معافی کرا دے، اور معاملے کی ادائیگی کے لیے حتی الامکان کوشش کرے، اپنی اولاد کو نصیحت بھی کرے کہ اگر میں نہ ادا کر سکا تم میرے بعد اس چیز کو ادا کر دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔